على بالملة البيضاء من اتبع سنته فقد رشد واهتدى ومن تولى عنه فقد ضل وغوى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی 2 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کا بگاڑ اور معاشرے کی بے چینی اور بد امنی، کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ مختلف تنظیمیں، مختلف افراد اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ سے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح کے اصول اور ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں 3 باتیں میں نے عرض کی تھیں اور 3 ہی آج بھی عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کی 3 باتیں وہ یہ تھیں، اگر آپ کو کوئی شخص
کسی کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا ہے، کوئی غلط رپورٹ دیتا ہے، تو آپ کا کام ہے پہلے اس کی تحقیق کریں۔ بغیر تحقیق کے اعتماد کر کے کسی خبر کو سن کر اگلے کے خلاف ایکشن ہرگز نہ لیں۔ دوسرا قانون یہ تھا کہ اگر دو افراد، دو پارٹیاں اہل ایمان کی آپس میں لڑ پڑیں تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں اور صلح کی پوری کوشش کریں۔ تیسرا قانون یہ تھا کہ اگر ان کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلہ انصاف کا کریں۔ گویا کہ تین باتیں، فتبینوا تحقیق کرو، اصلحوا صلح کراؤ، اقسطوا انصاف کرو، یہ تین پیغام گزشتہ جو میں عرض کیے تھے۔ آج کے سبق میں اصلاح معاشرہ کے تین کام ایسے جن کے ہوتے ہوئے معاشرے میں بگاڑ رہتا ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا کام جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، بدگمانی۔ اپنے دماغ کو بدگمانیوں سے پاک رکھو۔ دوسرا کام جاسوسی نہ کرو۔ تیسرا کام غیبت نہ کرو۔ اور یہ تینوں کام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں گے، اپنے ذہن میں اس کے بارے میں غلط سوچیں گے۔ جب بدگمانی بڑھے گی تو آپ اس کی کھوج میں پڑ جائیں گے، جاسوسی میں پڑ جائیں گے۔ جب آپ کھوج اور جاسوسی میں پڑیں گے پھر جگہ جگہ آپ اس کے خلاف غلط بولنا شروع کر دیں گے۔ گویا کہ یہ تین کام ہیں لیکن ہیں باہم جڑے ہوئے۔ اگر پہلا کام آپ اس سے بچ گئے تو انشاءاللہ دوسرے سے بھی بچ جائیں گے اور تیسرے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری اصلاح اور رہنمائی کے لیے ایسے ضابطے اور ایسے اصول بیان کیے ہیں جو ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور ہماری ذہنی سوچ اور سطح کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ چونکہ انسان کو جو بیماریاں ہیں وہ روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں۔ قرآن پاک جو شفا بن کے آیا ہے یہ روحانی بیماریوں کے لیے بن کے آیا ہے۔ آج ہم نے اکثر جسمانی بیماریوں کی شفا تو قرآن سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اصل جو موضوع ہے قرآن کا وہ روحانی بیماریوں کی شفا ہے۔ اور روحانی بیماریوں میں بدگمانی بھی ہے، کیونکہ یہ بدگمانی کا تعلق اندر کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور پھر قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتناب کرو اکثر بدگمانیوں سے۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہیں۔ فرمایا اکثر بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور آگے یہ نہیں فرمایا کہ ہر بدگمانی گناہ ہے، فرمایا بعض بدگمانی گناہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر آپ کو دلیل کے ساتھ کوئی بات پتہ چل جائے پھر تو ظاہر بات ہے بدگمانی پیدا ہوگی ہی صحیح۔ مثلا ایک بندے کے بارے میں آپ کو باقاعدہ پروف مل گیا، دلیل مل گئی کہ اس نے فلاں معاملے میں خیانت کی ہے اور چوری کی ہے، ظاہر بات ہے اب آپ کو ہر معاملے میں اس پر شک تو رہے گا کہ بندے کا مزاج ہی ایسا ہے، فلاں موقع پہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اب ظاہر ہے آگے بھی ایسا ہی کرے گا۔
تو یہ بدگمانی دلیل کی بنیاد پر ہے، بغیر دلیل کے نہیں ہے، بغیر ثبوت کے نہیں ہے، لہٰذا یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے کہ کسی کو خواہ مخواہ ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھنا، یہ گناہ ہے، بدگمانی سے بچو۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، یہ بدگمانیاں گناہ ہیں۔ تم دماغ کے اندر کسی کے بارے میں برا گمان کر کے بیٹھے رہو گے اور اپنا نامہ اعمال گندا کر دو گے۔ اور اس بارے میں بہت بڑی اور بڑی عجیب مثال حدیث پاک میں آئی ہے، بہت ہی عجیب مثال ہے۔ حدیث پاک میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین، فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، میں نے چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آؤں، کوئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کو جو خدمت کرنی تھی وہ چیز پیش کی کھانے کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعتکاف میں تھے، مسجد کے اندر تک تو آپ آ سکتے تھے، باہر نہیں، آپ دروازے کے قریب کھڑے ہوئے تاکہ میں نکل جاؤں گھر تک۔ اتنے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے گلی سے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ساتھ کوئی خاتون بھی ہیں، وہ جلدی جلدی تیز قدموں کے ساتھ آگے نکلنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، جلدی نہ جاؤ۔ وہ دونوں رک گئے۔ آپ نے فرمایا پتہ یہ کون تھی؟ یہ صفیہ میری زوجہ تھی۔ یا رسول اللہ یہ بتانے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ نعوذ باللہ، کبھی ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط سوچ بھی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے ایسے ہی شیطان بھی وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے۔ میں نے اس لیے تمہیں روکا، میں نے اس لیے تمہیں روکنا مناسب سمجھا کہ میں وضاحت کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دماغ میں شیطان وسوسہ ڈال دے میرے بارے میں اور ایمان سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ بدگمانی سوچنا یہ تو کفر ہے نا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے کہ تاکہ بدگمانی سے بندہ بچ جائے، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، فرمایا ان بعض الظن اسم، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بدگمانی سے اجتناب کرو، فإن الظن اکذب الحدیث، جھوٹوں میں سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے، جھوٹوں میں سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں ایک آدمی کو آپ کہیں جھوٹ بولنا شروع کر، بولتا رہے گا آخر تھک جائے گا نا، کب تک بولے گا؟ تھک جائے گا۔ ایک آدمی سے آپ کہیں جھوٹ لکھنا شروع کر، لکھنے والا بھی آخر تھک جائے گا۔ علامہ فرماتے ہیں لکھنے والا بھی تھک جاتا ہے، بولنے والا بھی تھک جاتا ہے، سوچنے والا نہیں تھکتا، وہ سوچتا ہی رہتا ہے، نئی سے نئی سوچ اس کے دماغ میں آ جائے گی۔ جس نے کسی کے بارے میں جھوٹا گمان سوچنا شروع کر دیا وہ سوچتا ہی چلا جائے گا، اس کا جرم بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جب جرم بڑھتا جائے گا فرمایا اکذب الحدیث، یہ باتوں میں سب سے بڑی جھوٹی بات ہے کسی کے بارے میں جھوٹ سوچنا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں کہ جس طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے، جس طرح کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، جس طرح کسی مسلمان کی غیبت کرنا گناہ ہے، کسی مسلمان کے بارے میں آپ جو مرضی منہ سے غلط بات نکالیں، آپ سارے جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے،
فرماتے ہیں گناہ باہر نکالو تب بھی گناہ ہے، اندر چھپا کے رکھو اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کسی کو دل ہی دل میں گالیاں دیتا رہے، وہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ ہے۔ ایسے ہی دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہتا رہے، فرمایا یہ دل ہی دل میں برا بھلا کہنا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں گئے، ایک کافر کو جب تلوار مارنے لگے تو اس نے آگے سے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا تو پتر لگنا ہے نا، پہلے لا الہ الا اللہ نہیں تو اب تلوار میری دیکھیے تو اب لا الہ الا اللہ۔ حضرت نے اس کو مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ اتنا خفا ہوئے، اتنے ناراض ہوئے۔ فرمایا اسامہ وہ لا الہ الا اللہ کا کیا ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ وہ پہلے مقابلے میں آیا تھا، حالات تو بظاہر یہی لگ رہے تھے نا، لڑنے ہی آیا تھا، مقابلے میں آیا تھا، مجھے وار کر رہا تھا، جب دیکھا کہ میرا وار اس پر چل گیا، اب اس نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتا افلا شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اوپر سے کہہ رہا تھا؟ کیا پتا وہ اندر سے ہی کہہ رہا، جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ باقی دل کا معاملہ کون جانے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دل دیا جانے ہوں، دل تو اللہ کے علم میں ہے نا جی۔ تو تجھے یہ گمان کرنا چاہیے تھا اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ بس مومن ہی ہوگا، اب دل کی ذمہ داری میری نہیں ہے، وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں، ایک آدمی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے سمجھا کہ ہے یہ بھی بے ایمان کوئی، یہ سلام جو مسلمانوں کی طرح کر رہا ہے نا یہ شاید اس لیے کر رہا ہے تاکہ لڑائی سے بچ جائے، جہاد سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو آپ کو سلام کرے آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ تو مومن نہیں بلکہ آپ مومن ہی سمجھیں۔ باقی دل کا معاملہ کس کے حوالے ہے؟ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، بدگمانی بہت بڑا جرم ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لوگ جو ہے نا بدگمانیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ یہ ظن اور بدگمانیاں یہ پیدا کر کے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بدگمانی حق کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بدگمانیوں سے بچائے۔ اچھا، جب بدگمانی بڑھتی ہے پھر اگلا جرم ہوتا ہے کہ انسان اس کی جاسوسی میں پڑ جاتا ہے کہ تلاش کروں یہ کیا کرتا ہے۔ ایک انسان کے بارے میں میں نے برا سوچ لیا نا کہ جناب وہ ایسا ہے ایسا ہے، اپنے حساب سے سوچتے سوچتے ایک نظریہ قائم کر لیا، جب بار بار برا بندہ سوچتا ہے نا پھر دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، پھر میں نے برا سوچ لیا کہ یار یہ بندہ ایسا ہی ہے، پھر میں اس کی جاسوسی اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دوں گا۔ اس لیے اگلی بات اللہ تعالیٰ نے جاسوسی سے منع فرمایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی بھی مت کرو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جناب دوسروں کی عیب جوئیاں کرو، ان کے عیب تلاش کرو، فلانا کیا کرتا ہے کدھر جاتا ہے؟ تیری ذمہ داری تو نہیں ہے، تیری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ تم لوگوں کے پیچھے پڑو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ فرمایا کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑ، تجھے نہیں پتا تو نہ پڑ کسی کے پیچھے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو کان تجھے دیے ہیں، یہ جو آنکھیں تجھے دی ہیں، یہ جو دل تجھے دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیے کہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے۔ کل اولئک
کان عنہ مسئولا، ان سارے اعضاء کے بارے میں کل تو نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے عیب دیکھنے چاہیے۔ انسان اگر اپنے من میں جھانک کر دیکھوں کہ میں کیا کرتا ہوں، ہر ایک بندہ جب اپنے من میں دیکھے گا تو پھر انسان کو اپنے سے زیادہ گناہگار نظر کوئی نہیں آئے گا۔ جب اپنے من میں دیکھنا چھوڑیں گے اور دوسروں کے پیچھے پڑنا آئیں گے، نہ دوسروں کی اصلاح ہوگی بلکہ الٹا میں خود بگڑتا چلا جاؤں گا۔ اور جب دوسروں کے، اس کا مطلب یہ ذہن میں رہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں تو اس کو روکیں نہیں، یہ نہیں ہے۔ برائی کو دیکھنا تو روکنا تو شریعت کا حکم ہے، آپ جہاں تک روک سکتے ہیں اس کو روکیں۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ خواہ مخواہ آپ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہیں، فلانا کیا کرتا ہے، فلانا کیا کرتا ہے، پھر جناب میں آ کے اس کو لوگوں کے سامنے تشہیر کروں، لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کروں۔ مثال کے طور پہ میں اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھاؤں، ہم نے دیکھا ایک بندہ کوئی برا کام کر رہا ہے، اب میں نے سوچا کہ اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں جناب اس کے گھر والے، اس کے والدین، چچا، ماموں جو بڑے ہیں ان کو بتاؤں تمہارا بیٹا یہ حرکت کر رہا ہے، تو میں اصلاح کی نیت سے آپ تھوڑا اس پہ نظر رکھیں۔ یہ تو ہوئی اصلاح، یہ تو ہوئی اصلاح۔ اگر دیکھتے ہیں کہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، ہم جناب پولیس والوں کو اطلاع کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی کریں، روکنے کی کوشش جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم دل میں برا جان کے خود سائڈ مار لیں کہ یار میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ 3 درجے ہیں نا، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، ورنہ دل میں برا سمجھو۔ لیکن آپ یہ نہیں کرتے، جہاں سے برائی کو روکنے کے راستے ہیں اس طرف آپ نہیں جاتے، آپ صرف کہتے ہیں اوئے پتہ ہے فلانا بندہ کدھر جاتا ہے، پتہ ہے فلانا کیا کرتا ہے، نہیں پتہ جی، میں نے اس کو بتائی، اس نے اس کو بتائی، اس نے اس کو بتائی، پورے محلے میں، حالانکہ پوری بات مجھے بھی پتہ کوئی نہیں تھی، پوری بات مجھے بھی پتہ کوئی نہیں تھی، صرف میں نے دیکھا فلاں بندہ ادھر جا رہا تھا، اس پر ایک نظریہ قائم کر کے اگلے کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا۔ معاشرے کے اندر ایک عزت دار شخص کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کرنی، قرآن اس کی مذمت کرتا ہے۔ یہ جو کام تم کر رہے ہو نا، اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ برائیوں کو روکو ضرور، لیکن کسی کے عیبوں کو تلاش کر کے یوں لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہنا، فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بہت بڑا گناہ۔ لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے اعضاء کل دن قیامت کے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، جب انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، دوسرا سٹیپ پھر جاسوسی کرتا ہے، اور تیسرا سٹیپ پھر یہ ہے کہ پھر غیبت کرتا ہے، پھر جہاں بیٹھتا ہے اس کے تذکرے کرتا ہے، فلانے نے یوں کیا، فلانے نے یوں کیا۔ غیبت بھی بڑا گناہ ہے، آگے اللہ اس سے منع کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور آگے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تو تم برا سمجھتے ہو۔ کسی انسان کا بھائی فوت ہو جائے، کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، کتنا ہی گھٹیا مزاج کا بندہ کیوں نہ ہو، اس کو کہا جائے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھا تو کوئی نہیں کھاتا۔ فرمایا جیسے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ کر کھانے کو تم برا سمجھتے ہو، اسی طرح کسی کی پیٹھ پیچھے اس کو عیبوں کو بیان کرنا، غیبت کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاں برا ہے۔ فرمایا غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، جب میں معراج کی رات گیا، وہاں میں نے مختلف لوگوں کو عذاب ہوتا دیکھا۔ ایک ایسی قوم کو بھی میں نے دیکھا جن کے ناخن بڑے بڑے لوہے کے تھے، اور یحمشون وجوہہم وصدورہم، انہی ناخنوں کے ساتھ
چہرے سے بھی گوشت نوچ رہے تھے، اپنے منہ میں ڈال کر کھا رہے تھے، سینے سے بھی نوچ رہے تھے، خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ہی گوشت ادھیڑ ادھیڑ کر کھا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جو چیخ بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ اپنا چہرہ نوچ کر کھا گئے، اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ اپنا سینہ نوچ کر کھا گئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے مجھے بتایا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراضہم، یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی محفلوں میں بیٹھ کر دوسرے بھائیوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے۔ آج ہماری کون سی محفل ہے جو دوسروں کی بےعزتی سے خالی ہے؟ ہماری ہر محفل بھری ہوئی ہے کہ دوسروں کی بےعزتی اور دوسروں کے پیچھے لگے ہوئی ہیں۔ ورنہ یا رسول اللہ یہ جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنا چہرہ نوچ کر کھا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنا سینہ نوچ کر چبا رہے ہیں، ان کی محفلیں دوسروں کی غیبت کے ساتھ بھری ہوتی تھیں۔ جب بھی بیٹھتے تھے دوسرے مسلمان کے گلے کیا کرتے تھے، ذلیل کیا کرتے تھے، دوسرے مسلمان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ آج اللہ کریم نے ان کو یوں ذلت کی سزا کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں سنو دنیا والو، ان اللہ تواب الرحیم، ان گناہوں کو چھوڑو، پلٹ آؤ اللہ کریم کے دربار کی طرف۔ اللہ کریم منع کر رہے ہیں یہ تینوں گناہ، بدگمانی کرنا، پھر جاسوسی کرنا، پھر غیبت کرنا، یہ تینوں گناہ کیسے رکے گا بندہ، کیسے بچے گا ان سے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ نے ایک نسخہ بتایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ اس لیے بدگمانیاں کرتے ہو، اس لیے غیبتیں کرتے ہو، اس لیے دوسرے کے پیچھے پڑتے ہو کہ دوسروں کو اپنا غیر سمجھتے ہو۔ جب اپنا غیر سمجھتے ہو پھر جناب ان کو بے عزت کرنے کے پورے پروگرام بناتے ہو۔ ارے دنیا والوں کوئی غیر نہیں ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا۔ جیسے ایک باپ کے گھر میں رہنے والے 3-4 بھائی آپس میں ایک دوسرے کو سگا بھائی سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دنیا والوں سب ایک باپ کی اولاد میں سے ہو، سب ایک ماں کی اولاد میں سے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ کنبے قبیلے تو تعارف کے لیے ہم نے بنائے ہیں، فلاں چودھری صاحب ہے تو فلاں فقیر صاحب ہے، فلاں پٹھان ہے تو فلاں پنجابی ہے، تو یہ سب تعارف کے لیے ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی عزت کے لائق نہیں، کسی کا پنجابی ہونا عزت کے لائق نہیں، کسی کا پٹھان ہونا عزت کے لائق نہیں، کسی کا فلاں خاندان سے ہونا کوئی عزت کے لائق نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت تو اس کی ہوگی جس کی اللہ کے ہاں عزت ہوگی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں عزت، دنیا والوں کے ہاں عزت، یہ کون سی عزت ہے؟ عزت تو اس کی ہوگی جس کی اللہ کے ہاں عزت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، او میں اللہ تمہیں بتاؤں جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت والا ہوگا۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، عزت چاہتے ہو اپنے اندر جو ہے نیک اعمال پیدا کرو، جب تمہارے اندر اپنے اندر نیک اعمال پیدا ہوں گے اللہ کے ہاں تمہاری عزت بن جائے گی۔ اور آگے اللہ آخر میں فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبر والا ہے۔ میں کہتا ہوں فلانے کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلی ہے بات، میں اس کو بدنام کر کے بدگمانی کرتا ہوں، رب کو پتہ نہیں تیرے اندر کیا عیب ہے۔ ان اللہ علیم، تو لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے عیب کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ارشاد سنا کے بعد ختم کروں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور فرمایا جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اسے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں، اللہ اسے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں، گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا اور آخرت کی امن اور عزتیں رب کا حکم ماننے میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو،
اور کسی کی غیبت نہ کرو، تم بھی عزت سے رہو، دوسروں کو بھی عزت سے رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔